بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 1946 کے شروع میں کچھ چرواہے فلسطین کے علاقے ویسٹ بینک میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ قریب ایک حکمران تہذیب کا علاقہ تھا جہاں کچھ غاریں تھیں۔ چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے اس میں پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک پتھر کھائی میں موجود ایک غار کے اندر گرا، جہاں سے ایک تیز آواز آئی جیسے غار کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ چرواہے غار کے اندر گئے تو انہیں قدیم زمانے کے کچھ مٹی کے برتن ملے جن کے اندر ہزاروں سال پرانی تحریریں موجود تھیں جو چمڑے اور کاغذ پر لکھی ہوئی تھی۔ آس پاس کے علاقوں کو جب بارکلوجسٹ نے تلاش کیا تو وہاں 900 سال قدیم تختیاں ملیں جنہیں آج دی بک آف ہنوک کہتے ہیں۔ اس بک میں انسانی تحریک کی عجیب و بالکل الگ کہانی ہے جس میں طوفان نوح تک کی انسانی تاریخ لکھی ہے، جن میں خاص طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے۔ دوستو، آخر یہ کس نبی پر اتارے گئے صحیفے تھے اور اس بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ جب ہم اس ویڈیو میں اس حیرت انگیز کتاب کے متعلق کچھ انفارمیٹیو باتیں جانیں گے۔ زمین پر انسانی زندگی کی شروعات سے ہی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں جن میں توریت، زبور اور انجیل شامل ہیں، جن کو آج بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں اللہ کا فرمان، پیغمبروں کے اقوال اور تاریخ بھی لکھی ہے، لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پراسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں جو شاید کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماء اس کتاب کو اور اس آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب ہنوک یعنی دی بک آف ہنوک ہے۔ یہ کتاب ہنوک یا پیغمبر ہنوک پر نازل ہوئی تھی، جنہیں اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے جن کو آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد نبوت ملی۔ تاریخ دانوں نے لکھا کہ آپ کی پیدائش بابل یعنی عراق یا مصر کے علاقے منسب میں ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام یارید کے بیٹے تھے جن کا تعلق آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل سے تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، جبکہ سنہری تختیوں میں لکھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہنوک ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی شروعات کی تھی۔ ہنوک کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب داستان بیان کرتی ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے واچرز یعنی فالن اینجلز کو زمین پر گرایا تھا جن کا سردار شام اعظم تھا۔ یہ پہلے کی بات تھی۔ وہ اپنے 200 ساتھیوں کے ساتھ کوہ ہرمن پر اترا۔ واچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنائے جس کے نتیجے میں نیفیلیم یعنی جانس پیدا ہوئے۔ تو عجیب اور دو قدم مخلوق تھی۔ ان جانس نے زمین پر خود تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ چرند پرند، جنگلی جانور اور درندوں کو بھی نہ چھوڑ دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی وحشی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کا بھی انکار کر دیا۔ ہنوک کی کتاب کے تیسرے چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان فالن اینجلز نے انسانوں کو فساد کو تباہی سکھائی۔ مثلاً عزازیل نے انسانوں کو تلواریں، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھائے۔ اس نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدکاری پھیل گئی۔ اسی طرح شمعیازہ نے جادو کرنا سکھایا، امروز نے ستاروں کا علم، ہرکوکاہیل نے علم فلکیات سکھایا۔ زمین پر ہونے والے اس فساد کا غضبناک ہوا اور اللہ نے 4 فرشتے یعنی مائیکل، یوریل، رافیل اور گیبریل کو زمین پر بھیجا۔ یہ فرشتے باغی فرشتوں اور نیفیلیم کو سزا دیتے ہیں، کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں اور ان واچرز کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے تھے۔ یہ 4 فرشتے واچرز کو زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں جہاں وہ قیامت تک قید رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو قدرت دی گئی تھی کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتاب ہنوک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑوں کو دیکھا کرتے تھے۔ ہنوک کی دعا
دعا کے باوجود اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جس سے تمام نیفیلیمز اور دیو قامت مخلوق ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ادریس علیہ السلام کے پوتے نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ عذاب آیا جس میں تمام دیو اور نیفیلیمز کو ختم کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جن پاک مخلوقات کو اپنی کشتی پر سوار کیا تھا بس وہی باقی بچے جن سے دنیا میں دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فالن اینجلز جو کہ اللہ کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے، جبکہ اسلامی عقائد یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے۔ دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ لہٰذا گمان کیا جاتا ہے کہ فالن اینجلز کوئی فرشتے نہیں بلکہ تھے جنہیں نافرمانی کی وجہ سے اس زمین پر گرا دیا گیا تھا اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتے بنا کر پیش کر دیا، جبکہ دوسرے نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ واچرز کوئی آسمانی مخلوق تھی، جیسا کہ ہزاروں سال پرانے قدیم سنہری تختیوں میں بھی ان تختیوں کے مطابق انوناکی آسمان سے اس زمین پر آئے تھے، اور یہ انسانوں سے ٹیکنالوجی میں کافی ترقی یافتہ تھے۔ انہوں نے انسانوں کو کئی علم اور ٹیکنیک سکھائی، لیکن جب انہوں نے زمین پر فساد مچایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ممکن ہو کہ وہ واچرز یا انوناکی کسی دوسرے سیارے سے زمین پر آئے تھے جن کی طرف ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ کا انکار کیا تو انہیں زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کی ناپاک نسلوں کو طوفان نوح کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کم بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔